مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھنا فضیلت عظمت انسانیت ایمان مستقیم کے دلیل ہے۔ مراقبہ فضیلت عظمت انسانیت ٹھہرا ہوا گمان ہے۔ اگر انسان کو دل و دماغ سے معلومات اظہار گفتگو ہونا ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کئی علوم حاصل کرتا ہے اور ان علوم کے ذریعے کئی چیزیں کئی معلومات تابع کر سکتا ہے اور ان سے کام لے سکتا ہے۔ دنیا میں انسان مختلف علوم کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لازم نہیں کہ ہر مراقبہ کرنے والے کا گمان حق کی طرف ہی ہو، اور یہ بھی لازم نہیں کہ مراقبہ کرنے والا انسان مومن کامل ہی ہو اور انسان کامل ہی ہو۔ کامل ہونے کے لیے کامل لوگوں کی ہی خدمت درکار ہے، اور خدمت کرنے والے انسانوں میں سے سب سے عظیم ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے تصورات سے اور کمانوں سے جادو بھی کرتے ہیں، شعبدے بازی کا بھی علم ظاہر کرتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنے ہی گمان کی طاقت سے کام لیتا ہے، مگر مسلمان ہمیشہ اللہ رسول کے حکم پر ہی کار بند ہوتا ہے۔ مسلمان ہر عمل اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے اور اللہ رسول کی رضا ہی پاتا ہے اور اللہ رسول کو ہی خوش کرتا ہے۔ وہی لوگ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے مراقبے کے ذریعے اپنے گمانوں کو پاک کر لیا اور نور تجلی ہدایت دیدار رسالت سے اپنے ایمانوں کی سلامتی چاہی ہو۔ مراقبہ مقصد گمان کارساز اطمینان قلب بھی ہے۔ مومن کا مراقبہ وجود اظہار ثابت قدمی ٹھہراؤ بھی ہے۔ مومن کا مراقبہ الہام محسوسات معراج نور بھی ہے۔ مومن کا مراقبہ فضیلت بزرگی احساس احترام بھی ہے، اور مومن کا مراقبہ مستقیم سراج المنیر بھی ہے۔ اور وہی لوگ مراقبے میں کامیاب ہے جو اپنے گمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انہی گمانوں کو فضیلت تقویت بشارت اعلان اور محسوسات خواب بیداری کی حالت میں پاتے ہیں۔ یہ ایک بیدار خواب دیکھنے کی مترادف ہے، اور ایسا خواب وہی دیکھتے ہیں جنہیں مراقبے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ کار ہی معلومات اظہار مراقبہ ہی رہا ہے۔